میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بازار شاپنگ کے لیے آپ گئے تو آپ دیکھتے ہیں میرے بچے کو کیا چیز پسند ہے، خریدتے ہیں تو بچے کی پسند کا خیال کرتے ہیں، بیوی کے لیے خریدنے جاتے ہیں اس کی پسند کا خیال کرتے ہیں، ماں کے لیے خریدنے کے لیے جاتے ہیں ماں کی پسند کا خیال کرتے ہیں، باپ کے لیے خریدنے جاتے ہیں باپ کی پسند کا خیال کرتے ہیں، دوست کے لیے خریدنے جاتے ہیں دوست کی پسند کا خیال کرتے ہیں، استاذ کے لیے خریدنے جاتے ہیں استاذ کی پسند کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا آج مزاج ایسا بن چکا، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کے رسول کو کیا پسند ہے۔ اللہ اکبر! جب ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو واضح طور پر اللہ کا یہ فرمان ہمیں پیغام دیتا ہے کہ میرے بندو، تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے کیا پسند کیا؟ رب فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے اسلام دین کو پسند کر لیا ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ نے یہ دین ہمارے لیے پسند کیا۔ اور آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دین ہی کی بنیاد پر ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ جب تک کہ مسلمان دین سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کرے گا اس وقت اس انسان کی اور اس مسلمان کی عزت نہیں بن سکتی جو دین سے اپنے فاصلے کو بڑھائے رکھے گا۔ آج ہماری سچویشن کیسی ہے میں آپ کو بتا دوں، ہماری زندگی میں اب دین دیے کی طرح ٹمٹماتا نظر آ رہا ہے، دیے کی طرح ٹمٹماتا نظر آتا ہے۔ دین سے مسلمانوں کا تعلق برائے نام رہ گیا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کے یہاں اگر نکاح ہو رہا ہے، بیٹے کا نکاح ہے، بیٹی کا نکاح ہے، تو آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر دین کے جلووں کو تلاش کیجئے، دین کی رہنمائی کو تلاش کیجئے، دین کے اصول کو تلاش کیجئے، دین کے مطابق اس کے پورے پروگرام کو تلاش کیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ دین صرف مسجد میں ایجاب و قبول کے پر نظر آتا ہے، باقی اس کی ساری تقاریب دین کے خلاف نظر آئے گی۔ ڈانڈیا بھی نظر آئے گا، رقص و سرور بھی نظر آئے گا، آوارگی بھی نظر آئے گی، گندگی بھی نظر آئے گی، بے حیائی بھی نظر آئے گی۔ لیکن چونکہ ایجاب و قبول کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا، اس لیے ہمارا تعلق اب دین سے اتنا رہ گیا۔ اب تو سچویشن یہ بن چکی ہے کہ نکاح کا نکاح کہاں ہوگا یہ بھی تذکرہ نہیں ہوتا، ریسیپشن کا تذکرہ ملے گا، ولیمے کا تذکرہ ملے گا، اور نکاح کی تقریب میں جانے والوں کی پوزیشن دیکھیں تو نکاح میں جانے والے برائے نام نظر آتے ہیں، ایسے ٹائم پر رکھتے ہیں جس میں کوئی پہنچا تو ٹھیک ہے اور نہیں پہنچا تو ٹھیک ہے، لیکن ریسیپشن میں ہر کوئی نظر آئے گا، ولیمے میں ہر کوئی نظر آئے گا۔ ولیمہ دین کے خلاف نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ نہ کرو، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون رسول اعظم کی سنت سمجھ کر ولیمے میں جاتا ہے؟ آج اگر ولیمہ کیا بھی جاتا ہے اور ولیمے میں انسان شرکت بھی کرتا ہے تو اسٹیٹس کی بنیاد پر دعوتیں دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں کے اندر فرمایا وہ دعوت سب سے بری ہے ولیمے کی دعوت جس دعوت کے اندر غریبوں کو نہ بلایا جاتا ہو۔ سرکار نے اس دعوت کو برا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ غریبوں کو کہاں بلایا جاتا ہے اور کہاں نہیں بلایا جاتا۔ غریبوں کو کبھی دعوت نہیں دی جائے گی، غریبوں کو ولیمے میں بلایا نہیں جائے گا، رشتہ دار بھی غریب ہے تو اگنور کر دیا جائے گا کہ کہیں یہ آئے تو ہمارا اسٹیٹس خراب نہ ہو جائے، ہماری ویلیو خراب نہ ہو جائے۔ اور کسی غریب انسان کو 10-20 کو دعوت دینا ہو تو آدمی سوچے گا۔ کبھی آپ کو یاد ہے کہ کسی پارٹی والے کو آپ نے اپنے یہاں شادی کے اندر دعوت دی ہو ولیمے کی؟ کبھی آپ کو یاد ہے کسی مسجد کے مؤذن کو، کسی مسجد کے خادم کو آپ نے ولیمے کی دعوت دی ہوگی؟ نہیں۔ یاد رکھو، میں جب سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریبوں کو اس طریقے سے ولیمے کی دعوت کے اندر نہ بلانے والے کو اور اس کی دعوت کو سرکار آپ نے جو برا فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنو، اگر مالداروں کو آپ نے ولیمے
ولیمے میں بلایا، وہ آئے گا، کبھی کھانے میں نقص نکالے گا، کبھی کھانے کی تھوڑی سی تعریف کرے گا، اور کبھی پیٹ پر ہاتھ پھیر کر نکل جائے گا، تعریف کے چند کلمات کہہ دے گا، یا کہے گا یار ڈش بہت کم تھی، یا کہے گا کہ یار مزہ نہیں آیا، پتہ نہیں کون سے کیٹرے سے کھانا بنایا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، غریب جب دسترخوان پر بیٹھے گا اور کھانا کھائے گا، ہر لقمے پر کہے گا اے اللہ جوڑے کو سلامت رکھنا، اے اللہ اس کو برکتوں سے مالا مال فرمانا۔ اس لیے کہ جتنی قیمتی غذائیں تم ولیمے اور ریسیپشن کے اندر رکھتے ہو، اتنی قیمتی غذائیں وہ غریب بیچارہ کھا نہیں پاتا، اس لیے جب اسے میسر ہوتی ہے تو جوڑے کے لیے دعا کرتا ہے، اور اس کی دعا کی برکت سے بچی بیاہ کے جاتی ہے تو خوشحال زندگی بھی گزارتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دین سے اپنے رشتے کو تم دیکھو، تجارت میں دین سے رشتہ کمزور ہو گیا، لین دین میں دین سے رشتہ کمزور ہو گیا، پڑھنے پڑھانے سے دین کا رشتہ کمزور ہو گیا، مسجد میں جانے سے دین کا رشتہ کمزور ہو گیا۔ اب ہماری زندگی میں دین دیے کی طرح ٹمٹماتا نظر آتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں اپنے زمانے کی بات نہیں کرتا، ذرا غوث پاک کے دور کے اندر دین کی پوزیشن کیا تھی، ذرا اس کو بھی تو سوچو اور غور تو کرو۔ اللہ اکبر، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک نحیف و ناتواں جسم والا بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ غریب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا ہے مجھے اٹھائیے۔ غوث پاک نے ہاتھ لگایا، اٹھ گیا، اور وہ نحیف و کمزور توانا بن گیا۔ غوث پاک نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ ناتواں کہنے لگا میں نبی کا دین ہوں، میں کمزور ہو چکا تھا، آپ کے ہاتھوں نے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی۔ آپ ذرا سوچو، محی الدین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غوث پاک نے دین کو زندہ کیا۔ رسول اعظم کے اس خاندان کے فرد نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں جب اس دور میں دین اتنا نحیف و کمزور ہو چکا تھا تو آج دین کی پوزیشن کیا ہے؟ آج ذرا دین کو تلاش کریں، اپنے گھر کے اندر، اپنی زندگی میں تلاش کریں، اپنی صبح و شام میں تلاش کریں۔ اگر میں یہ بات کہوں برا مت مانیے گا، آج مسلمان کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ ہم آج پریشان ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام کی معاذ اللہ اسلام کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے نوکری نہیں ملتی، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں عزت نہیں ملتی، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں وقار نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں تم پکے مسلمان بن تو جاؤ، عزت تو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے مومن بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں عزت کا انبار لگا دے گا۔